آج کا ولاگ میرا کچھ خاص اور کچھ مختلف ہونے والا ہے، تو میرے ولاگ کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زمان میں رکھیں۔ سورہ فاتحہ تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ سورہ فاتحہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے؟ ویسے تو ہم سورہ فاتحہ جو ہے نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہماری نماز جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے فائدے بہت عظیم اور روحانی لحاظ سے بے شمار ہیں۔ یہ نہ صرف نماز کا اہم حصہ ہے، بلکہ روزمرہ زندگی میں بھی اس کا ورد کرنے سے انسان کو قلبی سکون، شفا اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ کوئی بھی روحانی یا جسمانی بیماری ہو، اس سورت کا دم کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ سورہ فاتحہ میں شروع سے ہی اپنی امی کو دیکھتی ہوں کہ وہ ہمیشہ یہی بتاتی تھی سورہ فاتحہ کے بارے میں، اور ابھی بھی جو ہے وہ اگر بیمار ہوں، ان کی طبیعت خراب ہو تو وہ سورہ فاتحہ جو ہے نا پڑھ کر پانی پہ دم کر کر پی لیتی ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمیں یہی کہتی ہیں کہ مطلب سورہ فاتحہ کو نا جب پانی پیا کرو، سورہ فاتحہ اس پر دم کر کے اور وہ پانی پی لیا کرو، کوئی بھی بیماری جو ہے تمہیں چھوئے گی نہیں، چاہے وہ بیماری جسمانی ہو چاہے روحانی ہو۔ دیکھیں، سورہ فاتحہ ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ہم سورہ فاتحہ فرض نماز میں نہیں پڑھتے، جب تک ہم سورہ فاتحہ اپنی نمازوں میں نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس کی نماز میں دیکھیں آپ کتنی اہمیت ہے، نماز ہماری مکمل نہیں ہو رہی سورہ فاتحہ کے بغیر۔ تو آپ سوچیں اس کی کیا فضیلت ہوگی۔ آپ حدیث قدسی کے مطابق جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر آیت کا جواب دیتے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے شیطانی وسوسوں سے دور ہوتے ہیں اور دل مضبوط ہوتا ہے۔ رزق میں بہت برکت آتی ہے۔ سورت کو باقاعدگی سے پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، خاص طور پر اگر دل سے اللہ پر توکل ہو۔ مشکل اور پریشانی سے نجات حاصل ہوتی ہے سورہ فاتحہ پڑھنے سے۔ اگر کوئی مشکل میں ہو یا کسی پریشانی میں گھرا ہو تو سورہ فاتحہ کا ورد کریں، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کا جو آپ کی ٹینشن جو آپ کو لگ رہا ہے بہت زیادہ، اس میں آپ کو بہت ریلیف ملے گا۔ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس صورت میں اللہ کی حمد و ثنا اور مغفرت کی دعا موجود ہے، جو توبہ کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ سوتے وقت سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کریں۔ سوتے وقت دل سے پڑھیں گے، آپ کو سکون اور حفاظت ملے گی۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ جو ہے اللہ پاک کے حصار میں آ گئے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے سے۔ سورہ فاتحہ کی میں نے جو ہے یہ سچا واقعہ پڑھا تھا جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ ایک نیک بزرگ کے بارے میں ہے جو ایک ظالم حاکم کے حکم پر ناحق قید کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے ہر روز سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ وہ دن رات یہ سورت پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر رکھ اور میری رہائی کی سبیل بنا دے۔ چند دنوں کے بعد حاکم نے اچانک ان کی رہائی کا حکم دیا اور کہا، رات میں نے خواب میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا جو مجھے سختی سے ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کے ولی کو کیوں قید میں رکھا ہے۔ اسی وقت مجھے ڈر محسوس ہوا اور میں نے فوراً رہائی کا حکم دے دیا۔ سورہ فاتحہ صرف نماز کی صورت نہیں، یہ روحانی قفل کھولنے والی کنجی بھی ہے۔ جب بندہ جو ہے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو دلوں کو بدل دیتی ہے یہ صورت، چاہے وہ ظالم بادشاہ ہو یا کوئی اور۔ میری بہنیں بہت ساری جو ہے پریشان رہتی ہیں، ان کے شوہر پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں محبت نہیں ہوتی بیویوں کے لیے، یا ان کا گھر میں بہت زیادہ جو ہے نا عجیب سا ماحول رہتا ہے۔ ظاہر سی بات جب میاں بیوی آپس میں ہی صحیح نہیں رہیں گے، اگر شوہر ہی جو ہے محبت نہیں دے گا بیوی کو، نہ اس سے جو ہے کوئی اپنی دل کی بات بیوی شیئر کر سکتی ہے، تو پھر وہ گھر کیسے جو ہے چلے گا، یا پھر اس گھر میں برکت کیسے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں جب میاں بیوی آپس میں محبت سے بات کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔
تو میری بہنیں ہمیشہ جو ہے مجھے کہتی تھی، تو میں سوچتی تھی میں ان کے لیے کوئی ایسا عمل بتاؤں، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤں، کیونکہ وظیفہ میں چاہتی ہوں آپ لوگ کو وظیفے بتاؤں، لیکن چھوٹے وظیفے بتاؤں جو آپ لوگ کے لیے جو ہے نا وظیفے جو جلالی ہوتے ہیں، بڑے وظیفے تو میں اس لیے شیئر نہیں کرتی، اور ہمارے لیے کرنا مشکل بھی ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے بہت کم دن کے وظیفے میں سوچتی ہوں شیئر کروں، جو میں خود کر چکی ہوتی ہوں یا میری فیملی میں کوئی کر چکا ہوتا ہے وہی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، میں جو عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں، پہلے میں آپ لوگوں سے وہ شیئر کر دیتی ہوں، اس کے بعد میں آپ سے آگے بات جو ہے کنٹینیو کروں گی۔ آپ نے جو ہے یہ عمل جو ہے یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ عمل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عمل کا طریقہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، روزانہ آپ نے فجر یا عشاء میں آپ نے یہ کرنا ہے۔ آپ نے کم از کم 11 دن جو ہے لازمی آپ کریں، کیونکہ یہ وظیفہ نہیں ہے۔ آپ 11 دن لگاتار جب آپ کریں گے تو آپ کو اس کے رزلٹ نظر آئیں گے۔ تو آپ اگر 11 دن کریں اور 21 دن تک اگر آپ اس کو جاری رکھیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ آپ اس جو ہے باوضو حالت میں ہو کر عمل کریں۔ درود شریف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے شروع میں، اور ہمیشہ میں کہتی ہوں، آپ لوگ بتاتے ہوں، درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ سورہ فاتحہ آپ نے 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہر بار آپ نے دل میں نیت رکھنی ہے اپنے شوہر کے اچھے ہونے کی، ان کی محبت کے لیے، ان کے دل میں آپ کے لیے نرمی پیدا ہو جائے۔ آپ اپنے دل میں نیت رکھیں جب بھی آپ پڑھ رہے ہو نا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اس کے بعد جو ہے یہ کرنا ہے، آپ نے یا ودودو یا لطیفو یا جبارو، یہ آپ نے اسماء مبارکہ 21 بار آپ نے جو ہے پڑھیں۔ 21 مرتبہ آپ یہ تینوں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آپ نے 21 مرتبہ یا ودودو پڑھا یا لطیفو 21 مرتبہ، نہیں، آپ نے جو ہے اس کو لائن سے جو ہے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ودودو یا لطیفو یا جبارو، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کریں، اور اللہ پاک سے اپنے شوہر کے لیے دعا مانگیں کہ ان کے دل میں نرمی آ جائے، آپ کے لیے، ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے، جو ان کے دل میں شک و شبہات ہیں، جو بھی آپ کے شوہر جس طریقے کے بھی ہیں آپ جانتی ہیں، تو آپ اسی طریقے سے آپ اپنے رب سے جو ہے گڑ گڑا کے دعا کریں، اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ یہ پڑھ کر آپ جو ہے اس کو 11 دن کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور اس کو آگے آپ 21 دن تک، کیونکہ جب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے اور پڑھنا چاہیے تو آپ 21 دن اس کو پڑھیں۔ اور یہ عمل ہے تو عمل تو آپ کتنے دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم 3 دن کر لیتے ہیں، ہم 4 دن کر لیتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے اتنے دن تو کم از کم کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہر نماز میں دعا کرا کریں اپنے شوہر کے لیے، ان کی محبت کے لیے دعا کرا کریں، ان کے کاروبار کے لیے دعا کرا کریں۔ اللہ پاک نا، ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ پاک جو ہے ماں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ پہلے میں ایک بات بتاؤں، میں اپنے شوہر کے لیے نا دعائیں کرتی تھی، ان کی صحت کے لیے، ہر چیز کے لیے، لیکن میں ان کے کاروبار کے لیے، یا میں سوچتی تھی اللہ پاک مطلب ان کا اچھا کاروبار دے دے، اور میں یہ نہیں دعا کرتی تھی ان کے لیے، کیونکہ میں سوچتی تھی شاید ماں کی اللہ پاک یہ دعا قبول کرتے ہیں، پتہ نہیں میرے ایک ذہن میں کانسیپٹ بنا ہوا تھا۔ لیکن میں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہوتی، کوئی سوال ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک اس کا خود ہی جواب دے دیتے ہیں۔ تو میں ایسے ہی اپنا موبائل لیے بیٹھی تھی، تو اس میں میں نے پڑھا کہ صرف اللہ تعالیٰ ماں کی ہی دعا قبول نہیں کرتے، بیویوں کی بھی دعا قبول کرتے ہیں اپنے شوہروں کے لیے۔ تو اگر آپ کے شوہر جیسے بھی ہیں نا، جو بھی ہیں، ان کے حق میں دعا کرا کریں، کیونکہ شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ شوہر جو ہے نا، دیکھیں ہمارے لیے کماتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن کچھ غلط بات ہوتی ہے وہ بھی ہمیں کبھی برداشت کر لینی چاہیے۔ ہمیں جو ہے تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان برداشت کر لے، لیکن جب بہت زیادہ ظلم، کہتے ہیں نا کہ جب حد سے گزرتا ہے تو وہ کنارہ کر لیتا ہے، خود ہی جو ہے اللہ پاک راستے بنا دیتے ہیں۔ اتنا ظلم اور زیادتی جو ہے کسی کی بھی برداشت نہیں کرنی چاہیے، اور ظلم کے لیے تو ہمیشہ آواز اٹھانی چاہیے۔ تو میں یہی کہوں گی، اگر تھوڑا بہت اگر آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، آپ کے شوہر اگر آپ سے نہیں کر رہے، تو آپ دعا کریں ان کی محبت کے لیے۔ لیکن اگر بہت زیادہ آپ کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں تو پھر جو ہے آپ اس کے اوپر ایکشن لیں، کیونکہ پہلی دفعہ جب مرد کا ہاتھ اٹھتا ہے نا بیوی کے اوپر، اس وقت اگر ہم روک دیں نا تو پھر وہ رک جاتا ہے، اگر ہم نہ روکیں اور اپنے لیے سٹینڈ نہ لیں تو پھر وہ تھمتا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، کیونکہ
سب سے پہلے سب سے بڑھ کر انسان کی اپنی عزت ہوتی ہے، اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو میں یہ ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سب لڑکیوں کے نصیب اچھے کریں، اور جو پریشان ہے اس وقت مجھے سن رہی ہوں گی اور جو نہیں بھی سن رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کے شوہروں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دی، کیونکہ ایک لڑکی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اپنا گھر چھوڑا، سب کچھ کرا، پھر بچے، ایک پوری ایک جرنی ہوتی ہے، اس سے جو ہے ایک عورت گزرتی ہے، اتنی مشکلات سے عورت گزرتی ہے، اس کے بعد پھر اس کی زندگی میں اور مشکلات آئیں تو اتنا زیادہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی پھر۔ تو بس اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کو صبر دے اور ان کی زندگیوں میں بہت بہت خوشیاں بھر دے، جتنی جو ہے میری بہنوں نے تکلیفیں اٹھائی نا، اللہ پاک تمام بہنوں کی زندگیوں میں بہت خوشیاں اور بہت جو ہے اپنے شوہروں کی محبت وہ دیکھیں۔ میں ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں، آپ لوگ مجھے کہتے ہیں نا آپ ہی ہمارے لیے دعا کریں، تو میں جو ہے آپ لوگ کے کامنٹس پڑھتی ہوں اور اسی وقت آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، آپ مجھے کہیں یا نہ کہیں، میری دل سے ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا نکلتی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ سورہ فاتحہ کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ تو میں تمام بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گی، آپ لوگ ضرور اس عمل کو کریے گا، اور مجھے جو کرے پھر مجھے کامنٹس کر کے بتائیے گا کہ اس کی زندگی میں کیا چینجنگ آئی۔ آپ لوگ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کہ اس کلام کو پڑھنے سے، اس کی برکت سے آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، مجھے یقین ہے، اور میں گارنٹی کے ساتھ بولتی ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں گے اور اپنے شوہر میں آپ بہت چینجنگز دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے جو ہے بس آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور دل سے پڑھنا، اللہ پہ یقین کر کے، اور جو آپ کی نیت ہے وہ اپنی نیت اپنی جو ہے جب آپ پڑھیں گے بس تب آپ اپنے ذہن میں وہ چیزیں لے کر آئیں گے جو آپ اپنے شوہر میں چینجنگز دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس آپ لوگ جو ہے عشاء کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں اس کو، یا فجر میں پڑھ سکتے ہیں، آپ ایک ٹائم اس کو پڑھیں اور پھر آپ مجھے بتائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آؤں گی نیا بلاگ لے کر، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا یاد رکھیے گا۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں آپ لوگ کے لیے جو ہے نا وہی بلاگز بناؤں، وہی جو ہے ٹاپک لاؤں جو آپ لوگ چاہتے ہیں، جس پہ میں بات کروں۔ تو میری بہن جو ہے انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہا تھا کہ میں ان کے جو ہے وہ ان کا بیٹا پڑھتا نہیں، تو اس پر میں جو ہے کچھ بتاؤں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور شیئر کروں گی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہی شیئر کروں آپ لوگوں سے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے بولنے میں، یا کبھی انسان کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معاف کر دیے گا، بس اپنا خیال رکھیے گا، میں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔